السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رہتی انسانیت تک ہدایت کی جو تنزیل فرمائی رب تعالیٰ نے القرآن المجید، اس میں چیپٹر 6 کی آیتیں، آیت نمبر 44 to 150 اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق اس بندے کو عنایت فرمائی، اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی مفہوم سے اور ہمارے لیے اس میں کیا احکامات اور کیا ڈائریکٹیوز ہیں، کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں، اس کو ہم دریافت کریں اور پھر اپنی عملی زندگی میں اس کو لاگو کریں۔ اس کی خاطر جو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس لینگویج کو سیکھ لیا جائے جس لینگویج میں اللہ نے اپنی مخلوق سے کلام کیا ہے، اور دوسرا نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مجبوری ہے تو پھر کوئی اس کی ترجمانی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ترجمے کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر بھی ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز میں حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردہ جانور ہو یا بہتا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، تو یہ سب گندگی ہے، فسق ہیں کہ کوئی نامزد کیا جائے غیر اللہ کے لیے۔ اب کوئی اب انتہائی مجبور ہو جائے، اس میں بغاوت کا مادہ نہ ہو، نہ اس کی عادت بن جائے، نہ وہ حالات کو دوبارہ اپنے اوپر پیدا کرے، تو بے شک تیرا رب مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر تمام ناخن والے جانور، اور گائے میں اور بھیڑ کی نسل میں یا بکری کی نسل میں ہم نے ان دونوں نسلوں کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، مگر جو ان کی پیٹھوں پر رہ جائے یا اتڑیوں میں ملی ہوئی ہو یا وہ ہڈیوں سے مل گئی ہو، یہ اس لیے کہ ہم نے ان کو سزا دی، ان کے بار بار بغاوت کی، اور بے شک ہم سچ کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ تمہارا رب بڑی رحمتوں والا، وسیع رحمتوں والا ہے، لیکن اس کا عذاب بھی مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ضرور یہ مشرکین یہ بھی کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہیں، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، نہ ہم نہ ہمارے پرکھے۔ اسی طرح بکواس کرتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے بھی ہوئے، اور یہاں تک بکواس جاری رکھی کہ ہمارے عذاب کو فیس کیا۔
ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی ٹھوس علم اور نالج ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو. تم نرے گمان کی، گیس ورک کی، اٹکلوں کی پیروی کرتے ہو. آپ ان سے کہیے کہ ایوری آرگومنٹ اللہ تک پہنچے گا اور وہ فیصلہ فرمائے گا. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. آپ ان سے یہ بھی فرمائیں کہ لے آؤ ان گواہوں کو جو یہ گواہی دیتے ہوں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور اگر اس کے باوجود وہ گواہی دیتے ہوں تو آپ کبھی تصدیق نہ کریں، نہ گواہی دیں ان کے ساتھ، اور نہ اتباع کریں جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے خواہشات کی، ان لوگوں کی جو آخرت پہ جن کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے اور اپنے رب کے پیرالل کسی اور کو بھی ٹھہراتے ہیں. کوشش کی تھی کہ یہ ترجمہ ہم یہاں کر سکیں، اللہ تعالیٰ قبول کر دے جو توفیق دی اس میں. اب اگر ہم اس میں یہاں چلیں کہ مضمون ہمارے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا قُل لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. ان چیزوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے گنا دیا ہے. لسٹ آئے گی بھی، حرام کی، حلال کی، ساری لسٹیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر میں رکھی ہیں، بشرطے کہ ہمارا ایمان کتاب اللہ سے آیا ہو. کتاب اللہ سے ایمان اگر نہیں آیا ہوگا تو کنفیوژن ہو سکتا ہے اس میں. ہمیں پتا ہو کون سی چیز ہمارے رب نے حرام کر دی، اور رب نے حرام کر دی ہے مانی اب رب کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے. اب بڑی مشکلات پیش آتی ہیں ان معاشروں کے اندر میں جو اللہ کی آیتوں کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ اپنے بنائے ہوئے دین کے ماڈل پر چلا کرتے ہیں. تو ان کے یہاں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. کبھی کچھ ہو، کبھی کچھ ہو، کہیں چیز، بعض چیزوں کو اپنی عورتوں پہ حرام کر رکھا ہو، بعض چیزیں مرد استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کی کچھ تو بھی فتنے پردازی جاری ہی رہتی ہے، اور طرح طرح کے تہوار یا طرح طرح کی چیزیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں جن کا کتاب اللہ میں ذکر نہیں ہوا کرتا. اور پھر ایک دور تو ایسا آتا ہے قوموں پر کہ کتاب اللہ سے کوئی سمبند ہی نہیں رہتا، ان کا کوئی تعلق نہیں باقی بچتا، اور دین پورا تیار ہو جاتا، اس کی عمارت تیار ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ سوال بھی پوچھا کہ اللہ نے کون سی چیز حرام کی ہے؟ یہ تو آپ نے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، اللہ کے بھی حصے اور غیر اللہ کے بھی حصے ٹھہرا لیے. یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے. رب تعالیٰ نے شروع میں ہی اپنی کتاب کے فرما دیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں اس زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے تمہارے کام کے لیے، تمہاری لائف سپورٹنگ سسٹم کے لیے اس کو پیدا کی ہے. یہاں فرمایا دوسری ایک جگہ کہ اس میں حرام اور حلال اپنے من سے کوئی ٹھہرانے والا ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 31 اور 32 میں کہ کلو اشربو ولا تسرفو، یہ جو حلال اور پاکیزہ اور سوٹیبل اور طیب چیزیں ہیں اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کرو. پینے کی جو لذت دار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اتنے سارے فروٹ ہیں، ان کے جوسز ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو تم کیا کیا نہیں بناتے ہو ایک چیز سے، تم بناتے رہو اس کو اور استعمال کرتے رہو. لیکن یاد رکھنا کہ تم اس کو کنزیوم کر سکتے ہو، اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن بیجا اسراف اور بیجا خرچ نہیں کرنا. یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں اناج کے بارے میں دانے دانے کا سوال ہوگا، بالکل ہم صحیح سمجھتے ہیں، لیکن پانی کی بھی ایک ایک بوند کا حساب ہوگا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی تھی ان سب کا سوال کروں گا کہ اس کے ساتھ تم نے اسراف کتنا کیا، فضول خرچی کس طرح کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے مال کو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس سے پہلے ایک لسٹ دے دی کہ تمہیں کس کس مد میں کس کس پر خرچ کرنا ہے، کس کا دھیان رکھنا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی پہلی آئٹم یہ کہ ہم کنٹریبیوٹ وہ چیزیں کریں جس میں اللہ نے ہمیں زائد دے رکھا ہے،
اس دوسری مخلوق کو اس کو کنٹریبیوٹ کریں، کس طرح سے کریں اور اس کی کرونالوجی یا سیکوینس کیا ہو وہ بھی کتاب اللہ میں بتایا۔ کتاب اللہ میں ہر حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے جس پر ہمارا حساب ہونا ہے۔ کتاب اللہ کا علم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا علم ہو تو انشاءاللہ بات ہماری بن سکتی ہے۔ یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں 141 نمبر کی آیت میں بھی اس سے پہلے آیا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ دیکھو یہ ساری چیزیں دیا ہوں، اسراف کے لیے نہیں دیا۔ اسراف پانی میں اسراف ہے، ہمارا بہت ساری چیزوں میں اسراف ہے۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اور بھی دوسرے ہمارے بھائی ہیں جو محتاج ہیں، جو ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دعوتوں میں لوگ کتنی پلیٹیں بگاڑتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، بچے کیا کرتے رہتے ہیں، کسی کو کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ کیسی انسانیت ہے اور یہ کیسے ممالک ہیں کہ جہاں لوگ اناج وغیرہ کو بے پرواہی سے استعمال کریں اور لاکھوں لوگ بھوکے مریں۔ اس کا سب کا اگر حساب اللہ تعالیٰ لیں تو میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں کہیں بھی نہیں جاتی۔ شادی بیاہ میں اسراف ہے، صرف اس میں ہی نہیں کہ تماشے ہوں بلکہ اس میں بھی کہ جو کھانا ہے جس بدتمیزی سے کھاتے ہیں مہمان لوگ، اس کو دیکھ کر تو ساتھ میں بیٹھنے کا دل نہیں ہوتا کہ کر کیا رہے ہیں۔ کوئی ان کو حساب کا ڈر ہی نہیں پڑا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتائیے کہ جو مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں تو میں یہ سب لسٹیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہیں نہیں پاتا میں۔ اور آئٹم یہ ہے کہ مرا ہوا جانور کسی بھی وجہ سے مرا ہو اس کی بھی تفصیل اللہ نے دی، یا بہتا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، ان چیزوں کو اللہ نے منع کر۔ اب اس کی سائنٹیفک وجوہات ڈھونڈنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اگر رب کو اپنا رب اور مالک مانا ہے تو حکم کی پابندی کرو اور اسی میں تمہاری خیریت ہوگی دنیا اور آخرت کی۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کے غیر کا نامزد کیا ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جان کس نے ڈالی ہے۔ جان ہم صرف لے سکتے ہیں اللہ کے نام پر ہی، اور اس میں بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ بھائی تو اور میں اس سے زیادہ اکبر اللہ تعالی ہیں، اور اپنی مخلوق کو اسی طرح پالتے ہیں، چھوٹی مخلوق سے بڑی مخلوق کو اسی طرح غذا فراہم کرتے ہیں، اور میں اللہ کے نام سے ہی تجھے ذبح کر سکتا ہوں، باقی کسی نام سے ذبح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جان تجھ میں اللہ نے ڈالا ہے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ اب اس کے بعد میں کوئی انتہائی مجبور ہو جائے، جان دینے کی بات مجھے قرآن شریف میں نہیں ملتی، جان بچانے کی باتیں ملتی ہیں، ایمان کو چھپا کر بھی جان بچانے کی باتیں ملتی ہیں قرآن شریف میں، اور جان دینے کی بات مجھے نہیں دکھائی دیتا۔ یہاں فرمایا کہ انتہائی مجبور ہو جائے، انتہائی مجبور میں اس کو جان نہیں دینا ہے بلکہ جان بچانا ہے، لیکن ایک چیز ہو کہ سرکشی یا بغاوت کے ساتھ نہ ہو، دوسرے ہے کہ عادی نہ بن جائے، یا دوسرا ایک سینس اس میں یہ پیدا ہوگا کہ پھر وہی جو مجبوری کے حالات تھے وہ پھر اپنے لیے پیدا کر دے کہ ایسی مجبوری کے حالات آئیں اور پھر وہ حرکت کر جائے۔ تو ضروری یہ ہے کہ انتہائی مجبور ہو، اور ایکسپشن یہ ہو کہ باغی والا عاد نہ ہو، تو آپ کا رب تو مغفرت کرنے والا اور رحم والا ہے۔ ان چیزوں میں بڑے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ چیزوں کو حرام ٹھہرا دینا اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ اس کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کون ہے سامنے لایا جائے، کس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کی چیزیں، ڈیکوریشن کی چیزیں نکالی ہیں اور پاکیزہ رزق نکالا ہے، اس کو حرام کرنے والا کون؟ یہ بڑی احتیاط کا معاملہ ہے۔ یہ لفظ ہماری زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے بیان کر دی ہے اس کی تفصیل، جو کچھ اس نے بیان فرمایا اس سے رک جانا ہے، اس کو حرام سمجھنا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی بات کو بھڑانا، یہ اس کی جرت مجھ میں نہیں ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ،
وہ لوگ جو یہودی بن گئے تھے، یہ میں نے تو ان کو مسلم بنایا تھا. یہ عجیب معاملہ پہ ہوا ہے دنیا کے اندر میں کہ ہر ایک نے اپنے الگ نام دیا، اور ماشاءاللہ ہمارا بھی نام مسلم نہیں ہے. ہم بھی اس کو پارٹ کر کے بتاتے، میں فلاں مسلم ہوں، میں فلاں مسلم ہوں، میں فلاں عقیدے کا ہوں، میں فلاں مسلک کا ہوں. ہاؤ سویٹ وی آر. کوئی فرق ذہنیت میں دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے یا تو لفظ یہود آئے گا جو پرٹیکولر نام ہو جاتا ہے، یا پھر آئے گا علی الذین ہادو، ہم نے مسلم بنایا تھا لیکن یہودی بن گئے. حرمنا کل ذی ظفر، ناخن والے جانور ہم نے حرام کر دیے. اور گائے اور بکری کی نسل میں بھی ہم نے ان کی چربیاں، ان دو طرح کے جانوروں کی، ان پر حرام کر دیا تھا. یا تو وہ پیٹھوں پہ لگا ہو، یا آتوں کے ساتھ مل گیا ہو، یا ہڈیوں میں مل گیا ہو. اور یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو بار بار سرکشی کرنے پر. اور اب سچ کو ہم نے رکھ دیا ہے، سچ کو چھپانا چاہتے ہیں. اپنی کتاب میں ہم نے اس سچ بات کو کھول دیا. ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امام بنایا تھا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے ان کو دنیا کا لیڈر بنایا تھا، اور لیڈر بنانے کی شرط یہ تھی کہ صبر سے جمے رہے وہ فرعون کے ظلم کے باوجود. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی خالص صبر کر جائے، اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ میں فوراً آ جاتی ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے ان کو علم کی بنیاد پر تمام جہانوں پر پسند کیا تھا. لیکن جو برائیاں آ گئی تھیں ان میں، اور جو چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی مذہبی طور سے، پھر اللہ تعالیٰ نے وقت پر نبی، کیونکہ انہی میں ثم ارسلنا رسولنا تترا، مسلسل رسول آتے رہے، اللہ کے پیغامات لاتے رہے، اور کچھ چیزیں ان پر بعض اوقات کے لیے حرام کی گئیں، اس کی ایک لسٹ دیا ہے. کچھ چیزیں حضرت اسرائیل ناپسند کرتے تھے، اس کو انہوں نے اپنے رواج میں ڈال دیا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات اس کے بعد جو نازل ہوئی، شریعت اس میں بتائی جائے گی. اور ناپسند اور پسندیدگی الگ چیز ہے، لیکن ٹھہرا دینا حرام یہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، اور اس چیز کی چھوٹی مقدار یا بڑی مقدار سب حرام ہو جاتی ہے. اور اس کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. آگے بہت مضمون آئیں گے اس طرح کے کہ یہ حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے کون سی چیز وہ حرام کرے اور کون سی چیز حلال کرے. یہ حق صرف اس کا ہے. یہاں بتایا کہ ان کی بغاوت کی وجہ سے ایک پیریڈ کے لیے ان پر یہ اور چیزیں حرام کی گئی تھیں، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر، حضرت عیسیٰ تھے ہی نبی اور رسول بنی اسرائیل کے لیے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. بنی اسرائیل کے لیے وہ بھیجے گئے تھے. بنی اسرائیل نے ان کو مانا نہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی. صرف 40 سال کے اندر اللہ نے آدھی دنیا کو وہ دین دے دیا جس کے داعی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر، پیدا فرما کر فرمایا کہ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہوں گے، جس کو قرآن شریف یہاں ہمیں اطلاع کر رہا ہے کہ میرے آگے جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں میں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. اور میری بعثت اور مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ جو بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی وہ حلال کر دی جا رہی ہیں. بعض لوگ اس رائے کے بھی ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز لاد لینا دین میں اور پھر وہ کر نہ سکے تو گناہ میں مبتلا ہونا. جیسے 100 رکعت کی نیت باندھ لی کہ 100 رکعت پڑھوں گا، 2 کر کے پڑھتے رہیں جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب وہ ہو نہیں سکے تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. مسئلہ یہی ہوگا کہ جب آپ نے نیت کیا ہے تو اب اس کی سچویشن بدل گئی ہے، اب وہ پورا کرنا ضروری ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دور کے اندر بعض ادوار میں ان کو بعض چیزوں کو روکا گیا تھا، اس لیے کہ بغاوت اور سرکشی دین میں جو کر کے رکھے ہیں وہ دور ہو. دوسرے ان کو چنا تھا علم کی بنیاد پر، اور تیسرے یہ کہ ان میں جو
اپنی خواہشات نفسانی اور اپنی پسند اور ناپسند کا جو شریک کیا انہوں نے دین میں، اس پر سورۃ الاعراف میں سیٹرڈے کا بھی تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے یہ بھی سوال کریں کہ اس آبادی کا کیا حال بنا جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سیٹرڈے کے اندر حد سے آگے بڑھ جانے لگے، اور جس دن سیٹرڈے ہوتا اس دن مچھلیاں خوب اوپر آتی، سیٹرڈے نہ ہوتا مچھلیاں اتنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہم نے آزمائش میں ڈالا۔ اب سیٹرڈے کا قانون اللہ نے نہیں بنایا تھا، انہوں نے سوچا کہ ساری عبادتیں ایک ہی دن کر لیں، کوئی کام نہیں کریں گے اور ایک ہی دن میں یہ ساری چیزیں جو فرائض ہیں اس کو ادا کر لیں گے۔ سیٹرڈے کا دن دے دیا گیا، لیکن پھر سیٹرڈے پہ جو اپنے لیے انہوں نے سیٹرڈے تجویز کی تھی، آخر اس کا حال یہ بنا کہ ایک بڑا حصہ اس حکم کو خود ہی توڑنے لگا اور اللہ نے بہت بری سزا دی۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، یعنی ہم بھی بعض ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے سرے سے، بلکہ حکم تو کچھ اور دکھائی دیتا ہے اور ہم کچھ اور بنا لیتے ہیں۔ ہم نے بھی فرائیڈے کو چھٹی کا دن بنا لیا، چھٹی تو کبھی ہے ہی نہیں بابا، یہاں چھٹی ملتی ہی نہیں ہے۔ اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چھٹی تو ملنی ہے جنت میں انجوائے کرنے کے لیے، یہاں کہاں چھٹی ہے؟ یہاں تو عیدین میں ہمیشہ 5 نماز پڑھتے ہیں، نماز عید اور اس کا خطبہ بڑھا دیا۔ یہاں تو بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، ذمہ داریوں سے فرار حاصل نہیں کرنا ہے۔ جمعے کے بارے میں، جمعے کو بھی سمجھا گیا کہ بڑا اسلامی کام ہے کہ جمعے کے دن میں چھٹی رکھی جائے، کوئی کام نہ کیا جائے۔ یہاں تو الٹا دکھائی دیتا ہے بابا۔ ذرا جا کے سورۃ الجمعہ کی آیت تو پڑھ لیں، وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہم تو حد ہو گئی، یہ جمعہ آیا کہاں سے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے لوگو جو ایمان والے ہو، جب ندا دی جائے جمعہ کے دن نماز کی تو لپکو اللہ کے ذکر کے لیے اور سودے چھوڑ دو، سوداگری چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ کہ جمعے کی نماز کے پہلے بھی سوداگری میں کوئی آبجیکشن اللہ کو نہیں ہے، ہم نے آبجیکشن بنا لیا اور اپنے اوپر میں لاد لیا۔ اور نماز کے بعد کیا کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پوری ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل اس دنیا میں رکھا گیا ہے، تلاش تم کو کرنا ہوگا، اور اس دین کو بھی کتاب اللہ سے سمجھنا ہوگا کہ رب تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں حج کے ایام میں فرما دیا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، تم پہ کوئی آبجیکشن نہیں آنے والا اگر تم حج جیسی عبادت میں بھی اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ، عرفات کا دن سب کو پتا ہے کہ اہم رکن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا، عرفات کے دن بھی اس کو کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس نے ہم پر یہ حرج لگائے ہیں، لیکن ہم نے لاد لیا ہو تو الگ بات ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ، مشعر الحرام جس کو مزدلفہ ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر کرو۔ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ دین جو ہمارے اپنے خیالات سے بنا ہوا ہو، قرآن شریف جس کی تصدیق نہ کرتا ہو، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن و سنت میں جو چیز نہ پائی جائے وہ ہم کہاں سے اس پر عمل کر کے کیا ثواب پا لیں گے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم پہچانتے نہیں ہو اس کو۔ لیکن وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اس کی پکڑ سے پھر مجرم قوم اس عذاب کو ٹال نہیں سکے گی جو اس پر لاگو ہو جائے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ یہ بھی کہتے ہیں مشرکین کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی کیوں؟
نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور ہم یہ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں کیوں؟ ایک عجیب بات ہو گئی، ایک عجیب چیز ہے کہ حرکتیں کرنا ہے خود نے اور بات ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ چاہتے تو کبھی اس دنیا میں شرک نہیں ہوتا، لیکن یہی تو امتحان ہے ہمارا کہ اس دنیا میں رہ کر، ان سارے مسائل کے ساتھ میں رہ کر، ان چیزوں کو انگیج کرتے ہوئے جو حلال چیزیں اس کو استعمال کریں، حرام سے رک جائیں، اپنے من سے نہ کوئی چیز حلال کریں، نہ اپنے من سے کوئی چیز حرام ٹھہرائیں، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ لیکن یہ بھی مشرکین پھر اسی بات کو لے آتے ہیں، حالانکہ اس بات کو کہا جا چکا ہے کہ یہاں شرک رہے گا۔ سورہ یوسف کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یؤمنون اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس دنیا کی کثیر آبادی اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے، ساتھ میں شرک کو بھی دھکیلتے رہتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اس کی فکریں چھوڑ دیں ہم، یہ تو ہوتا ہی رہے گا، اگر اللہ نہ چاہتا تو شرک نہ ہوتا۔ اب کیا کرنا ہے؟ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، نہ ہم ان کے ایڈوکیٹ ہیں، نہ ہم ان کے واچ مین ہیں، جو کرتے ہیں کریں، مجھے تو سارا دین اپنے آپ پر سب سے پہلے لاگو کرنا ہے۔ آگے ان سے فرمایا کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ اللہ کی کتاب سے کوئی حکم ایسا نکلتا ہے؟ اور اتنا بھی یاد رکھو کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ، یہ سارے جو آرگومنٹس ہیں اللہ کے یہاں پہنچنے والے ہیں، اور ان آرگومنٹ کے بنیاد پر وہاں فیصلہ ہونا ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کو مانگا جائے، حاصل کیا جائے اور اس پہ چلا جائے۔ ہدایت وہ چیز نہیں ہے جو ہوا کی طرح یا بارش کی طرح یا سورج کی روشنی کی طرح آپ کو مل جائے گی۔ اس کے لیے، ہدایت کے لیے آپ کو کوشش کرنی بھی، دعا بھی کرنی ہے۔ اسی لیے تو دن میں 50 مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یار اب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے۔ ہدایت ایک ایسی شے ہے جو کنٹینیوس سپلائی میں آتی ہے، اور اگر نہیں مانگا جائے تو ڈسکنٹینیو بھی ہو سکتی ہے۔ وہ چیز نہیں ہے کہ جس طرح دوسری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، وہ ایویڈنس لائیے کہ جس میں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات نفس اور اپنی مرضی پر چلتے ہیں، اور باقی تمام ان کا گیس ورک ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اور آخرت پر ویسا یقین نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ جس کو آخرت پہ یقین ہو کہ جو چیز منہ سے نکل رہی ہے یا جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان سب پر جواب دینا پڑ جائے گا، کبھی یہ حرکت نہ کرے۔ آخرت کا وہ ایمان نہیں ہے، سوچتے ہیں کہ آخرت میں کچھ ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، یہ بچا لیں گے، وہ کر لیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہونے والا، جو قرآن شریف میں آیا ہے وہی ہونے والا ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، حکم تو رب تعالیٰ کے ماننے چاہیے تھے، لیکن اپنے رب کے برابر دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیا۔ ہم سے پہلے کی قوموں نے یہی حرکت کی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء اور اپنے درویش کو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا رب بنا لیا کہ وہ بتائیں گے وہ عمل ہوگا، جو وہ نہ بتائیں وہ عمل نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے لیے جو بات کہا ہے وہی بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو سمجھا جائے کتاب اللہ سے، اور عمل کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے۔ اس کے علاوہ راستہ تیسرا کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ کرے کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں، اللہ کرے کہ ہم کو ہدایت پہ نصیب ہو اور ہدایت پہ ہم چلتے رہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا رب ہمیں حق حق ہی دکھائی دے اور اس کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق ملے، اور باطل باطل ہی دکھائی دے اور اس سے بچنے کی توفیق دیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی۔